بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 سے سٹارٹ کرتے ہیں آج، اور ان آیات مبارکہ کی ہم کریں گے اردو ٹرانسلیشن ود تفسیر۔ تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ قرآن ود رمشہ عربی سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 62 سورہ بقرہ۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین مطلب صابی میں سے جس کسی نے بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ تفسیر مبارکہ آیت نمبر 61۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ اصل کامیابی نحو میں نہیں بلکہ ایمان، آخرت پر یقین۔ اللہ ہر اس شخص کو اجر دیتا ہے جو اخلاص سے نیکی کرے۔ یہ آیت عدل، رحمت اور ایمان کی بنیاد کو واضح کرتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا اور کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور اس میں جو ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح سے ہے: اللہ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ ان سے سخت عہد لیا گیا تھا، تورات کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم تھا۔ پہاڑ اٹھایا جانا اس بات کی شدت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ نے انہیں سیدھے راستے پر چلانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ پھر بھی بنی اسرائیل اپنی ہی منمانیاں کرتے رہے اور ہر دفعہ اللہ کو للکارتے رہے۔ آیت نمبر 64 ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ترجمہ: پھر تم اس کے بعد بھی منہ موڑ گئے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل اتنی زیادہ نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود اللہ کے فضل کو اور نعمت کو ٹھکراتے رہے۔ بنی اسرائیل نے بار بار اللہ کے احکام سے روگردانی کی، لیکن اللہ کے فضل اور نرمی نے انہیں مکمل تباہی سے بچائے رکھا۔ اس آیت سے اور بھی سبق ملتا ہے کہ گناہ گار انسان کے پاس توبہ کا کھلا راستہ ہے۔ اگر وہ توبہ کرنا چاہے
تو اس کا خدا، اس کا رب اس پر بہت مہربان ہو سکتا ہے۔ یہ سبق ہے کہ اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان اپنے اعمال سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 65 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بنائے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ہفتے کو کیسا واقعہ پیش آیا تھا؟ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ پڑھتے ہیں اس تفسیر میں۔ یہ واقعہ ان لوگوں کا ہے جنہیں ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تھا، مچھلی کے شکار سے، مگر انہوں نے حکم کو چالاکی سے توڑنے کی کوشش کی۔ اللہ نے انہیں عبرتناک سزا دی۔ انہوں نے مچھلیوں کو سمیٹ کے رکھنا شروع کر دیا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم میں ہیلے کرنا بھی نافرمانی ہے اور اس کی سزا سخت ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت 65 کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔